الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن وفی شان حبیبہ الفرقان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا صلاة مرۃ بمحبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے دین کو بیان کرنے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ تمام احباب کو معلوم ہے کہ جو ہمارا ایک سیشن شروع ہوا چاہتا ہے بفضلہ تعالیٰ، اس کا نام ہم نے رکھا ہے اسلامک فائنانس انفارمیٹیو کورس۔ تو اس میں ہم اسلامک فائنانس سے ریلیٹ جو بنیادی ٹرمز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے۔ تو تمام حاضرین سے، تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ لیکچرز کو لازمی سماعت کریں اور کوشش کریں کہ تمام ہی لیکچرز کو سماعت کریں، کیونکہ یہ کورس انتہائی منفرد ہے اور ایک ڈیفرنٹ انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنی پہلی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہماری کلاس ہے اکنامک سسٹم کے بارے میں۔ تو اکنامک سسٹم میں ہم کیا کیا پڑھیں گے؟ تو ٹیبل آف کنٹینٹ ہمارے پاس ہے بنیادی طور پر 4 چیزیں۔ پہلا ہے کہ اکنامک سسٹم یعنی اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہے ٹائپس آف اکنامک سسٹم یعنی اکنامک سسٹم کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں کہ جو ابھی دنیا میں رائج ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا یہ ہے کہ ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج یعنی دونوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ دونوں کی بنیادی فیچرز کیا ہوتے ہیں، دونوں کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز یہ پڑھیں گے کہ کمپیریزن ود اسلامک سسٹم یعنی اسلامی اکنامک سسٹم کے مقابل اگر ہم انہیں دیکھیں تو وہ کس طرح ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سسٹم کسے کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اشیاء کا ایک ایسا مجموعہ جو مل کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کرے۔ وہ ایک پہلی شرط بتا دی کہ جو مل کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کرے۔ سیکنڈ کیا؟ سیکنڈ یہ کہ ان کی حرکت قانون کی پابند ہو، ان کے جو موومنٹ ہے اس میں جو کام ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی قانون کے پابند ہو۔ اور تیسرا ہے کہ ان قوانین کے تحت کوئی مفید نتیجہ بظاہر ہو۔ مثال کے طور پر انسانی اعضاء کا جو ایک پورا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ اعضاء مل گئے ہیں۔ جب ڈفرینٹ اعضاء ملیں تو ایک یونٹ کی شکل گویا کہ وہ اختیار کر گئے۔ جب وہ یونٹ کی شکل اختیار کر گئے تو اس پر سسٹم کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ باقی شرائط بھی پائی جائیں۔ اسی طرح گاڑی کا نظام ہوتا ہے۔ اب گاڑی کا نظام ہوتا ہے اس میں مختلف اشیاء ملتی ہیں، مختلف اس کے کمپوننٹس اور پارٹس ملتے ہیں تو ایک باقاعدہ یونٹ بنتا ہے، اور ان کی موومنٹ گویا کہ کسی قانون کی پابند ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت گاڑی کو رن کیا جاتا ہے، گاڑی کو ڈرائیو کیا جاتا ہے، اور ڈرائیو کیا جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایک مفید نتیجہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، یعنی گاڑی صحیح طرح چل پاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر سسٹم پر اس تعریف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اب اسلامک جو ہم اکنامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اکنامک سسٹم پر اس میں اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟ اب جیسے کہ یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ جو مل کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کریں، ایسی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اکنامک سسٹم میں جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے سامنے اکنامک کی ڈیفینیشن میں ہے، ڈسکرائب کی جا رہی ہے کہ این اکنامک سسٹم اور اکنامک آرڈر از اے سسٹم آف پروڈکشن، ریسورس ایلوکیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز ود ان اے سوسائٹی اور اے گیون جغرافیکل ایریا۔ یعنی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن کا ہوتا ہے، ریسورس اینڈ ایلوکیشن، اینڈ تھرڈ از ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز۔ یعنی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں بنیادی طور پر 3 کام ہو رہے ہوتے ہیں۔
یعنی اشیاء کی پروڈکشن، اشیاء پیدا کیسے ہو رہی ہیں، اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے اس میں کہ چیزوں کو ایلوکیٹ کرنا کہ کیا چیز ہم نے پیدا کرنی ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن آف گڈ، یعنی اگر ہم اسے ڈیفائن کرنا چاہیں کہ فار ہوم ٹو پروڈیوس، یعنی کس چیز کے لیے ہم اس چیز کو بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ایک کھانے کی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پر انسان نے جو بنائے ہے ایک برگرز بنا لی مثال کے طور پر، اب بنائے ہیں تو بنانے میں 3 باتیں بنیادی طور پر لازمی طور پر پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ واٹ ٹو پروڈیوس، یعنی وہ کیا چیز بنائی جائے، ظاہر سی بات ہے واضح ہم نے کر دیا برگر بنایا جا رہا ہے، اور سیکنڈ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو پروڈیوس، کیسے بنایا جا رہا ہے، تو یہ بھی بنیادی طور پر اکنامک سسٹم میں بحث کی جاتی ہے اس سے، اور تیسرا ہوتا ہے کس کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے ٹارگٹ آڈینس کیا ہیں۔ تو 3 باتیں، 3 اگر نیڈ ہماری پوری ہو جائیں کسی سسٹم کے اندر، کسی نظام میں، تو وہ بنیادی طور پر کہلاتا ہے اکنامک سسٹم، یعنی جسے ہم اردو میں معاشی سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اسلام کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ پہلے بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ بہت بڑی بات بظاہر میں کہہ رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں انسان جب اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب انسان مر جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد تک کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اسلام ایسا باکمال دین ہے، اسلام ایسا زبردست دین ہے۔ اب بنیادی طور پر اسے ہم 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ، فیتھ اینڈ بلیف، یعنی اسلام کا سسٹم، اسلام کا ایک پارٹ ہوگا عقیدہ۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا فیتھ ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دی لاسٹ میسنجر آف اللہ، ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح دیگر عقائد ہیں، فار ایگزامپل قیامت کے بارے میں کہ قیامت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، جنات پر ایمان رکھنا، یعنی جنات کے نفس وجود کو ماننا کہ جنات ہوتے ہیں، یہ ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ اس کا واضح ثبوت ہمیں نص قطعی میں ملتا ہے، نص قرآنی میں ملتا ہے۔ تو اسلام کا جو ایک پہلو ہے، اسلام کا جو ایک پارٹ ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے شریعہ۔ شریعہ بیسیکلی ایک سسٹم کو کہا جاتا ہے، ایک نظام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کی یہاں پر بیسیکلی 2 طرح اس کو ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں، پہلی عبادت اور سیکنڈ معاملات۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں مین ٹو گاڈ ورشپ، یعنی جس میں انسان کا ریلیشن اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہو، اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ہو، تو اس سسٹم کو، اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ عبادت۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اور بھی دیگر ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان یہ کرتا ہے اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا اور رب تعالیٰ کی عبادت میں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ اور سیکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ سیکنڈ کہتے ہیں معاملات کو۔ معاملات مین ٹو مین ایکٹیویٹیز، یعنی جس میں انسان کا تعلق انسان سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عقد نکاح ایک ایسی چیز ہے شریعت کے اندر جو کنسیڈر ہوتی ہے کہ جو معاملات کے تحت آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس کی تعریف جو ہم نے معاملات کی آپ کے سامنے ابھی عرض کی تھی، وہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے کہ مین ٹو مین ایکٹیویٹیز از کالڈ معاملہ، اسے ہم معاملہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے معاملات میں آتے ہیں۔ اب معاملات کو ہم نے مزید سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا۔ پہلا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یعنی سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی معاملات کے تحت ہی آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس پہ معاملہ کی تعریف صادق آ رہی ہے۔ سیکنڈ اکنامک ایکٹیویٹیز، اور تھرڈ از سوشل ایکٹیویٹیز۔ یہ 3 اس کی ہم ٹائپس کر سکتے ہیں۔
اب جو ہماری جو بیسیکلی بحث ہے وہ چونکہ اکنامک سسٹم سے ہے، تو ہم نے اکنامک سسٹم کو مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک ہوتے ہیں بینکنگ اینڈ فائنینشیل ایکٹیویٹیز، یعنی وہ تمام معاملات، وہ تمام ایکٹیویٹیز کے جو بینکنگ ریلیٹ ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو دیگر لیکچرز ہیں انشاءاللہ اس میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اور بینکنگ کے علاوہ باقی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ادر اکنامک ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں۔ تیسری ہوتی ہیں سوشل ایکٹیویٹیز، یہ بھی ہمارے معاملات میں آ گئی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک ایگزامپل دی تھی عقد نکاح کی۔ اچھا، تھرڈ اسی جو ٹائپ ہوتی ہے، تھرڈ جو اس کا پارٹ ہوتا ہے اسلام کا، وہ ہے اخلاق، مورالٹیز اینڈ ایتھکس، یعنی جسے ہم اخلاق باطنہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریاکاری نہیں کرنی، اور اچھا اسے بھی ہم بظاہر اگر سمجھنے کے لیے چاہیں تو دو حصوں میں مزید ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں کہ جو کرنے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہوتے ہیں۔ جو نہیں کرنے ہوتے مثال کے طور پر حسد، یہ ایتھکس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک ایسا معاملہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے اسلام کی کہ جو جسے اسلام نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے، یعنی آپ نے حسد نہیں کرنا۔ اسی طرح تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی، اور بھی دیگر معاملات ہیں۔ اسی طرح بدگمانی ہم لے سکتے ہیں۔ اور بعض معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جسے کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر صلہ رحمی، اچھے اخلاق سے بات کرنا، حب، آپس میں محبت بانٹنا، آپس میں پیار بانٹنا، اور بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، شفقت سے پیش آنا۔ تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جو اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح حسن ظن وغیرہ۔ تو یہ چارٹ ایک آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اب چونکہ ہماری بحث اکنامک ایکٹیویٹی سے ہے تو ہم اپنی کلام پر آتے ہیں، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ اچھا، اکنامک سسٹم کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی تھیں کہ معاشی سسٹم کیا ہوتا ہے۔ معاشی سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر ہمیں تین باتیں بتاتا ہے کہ واٹ ٹو پروڈیوس، یعنی اسے ہم ایلوکیشن کہتے ہیں، یعنی کیا بنانا ہے۔ ہر اکنامک سسٹم، ہر معاشی سسٹم ہمیں یہ لازمی طور پر بتائے گا کہ واٹ ٹو پروڈیوس، کیا بنانا ہے، اس میں یہ بحث کی جائے گی۔ سیکنڈ ہوتا ہے ہاؤ ٹو پروڈیوس، یعنی پروڈکشن کیسے بنانا ہے۔ اینڈ تھرڈ از فار ہوم ٹو پروڈیوس، یعنی ڈسٹریبیوشن، یعنی کس کے لیے بنانا ہے، یعنی بنانے کے بعد کسے دیں گے، کسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ یہ بیسیکلی ہر ایک اکنامک سسٹم کے لازمی جز ہوتا ہے کہ جسے اس میں بحث کی جاتی ہے۔ بیسک آبجیکٹیو آف اکنامک سسٹم۔ دیکھیں دنیا میں مختلف قسم کے اکنامک سسٹم رائج ہیں، ابھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے چند ایک ان میں سے عرض کریں گے۔ اب دنیا میں مختلف قسم کے معاشی سسٹم، اکنامک سسٹم رائج ہیں۔ ہر اکنامک سسٹم بنیادی طور پر اس کے جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے۔ پہلا مقصد اس کا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ معاشی سسٹم کا مقصد ہوتا ہے اکنامک گروتھ، معیشت کو پروان چڑھانا۔ یعنی آپ کوئی بھی سسٹم لے لیں، آپ کیپٹلزم لے لیں، آپ سوشلزم لے لیں، آپ اسلامی اکنامک سسٹم لے لیں، آپ مکس لے لیں، آپ اسی طرح مرچنٹائلزم لے لیں، الغرض یہ کہ آپ کوئی سا بھی سسٹم لے لیں، اس میں جو ایک بنیادی جو اس کا مقصد ہوگا نا، بنیادی جو بیسک آبجیکٹیو ہوگا کہ بھئی یہ سسٹم کیوں ہے، کیا کرتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، تو ایک تو جواب لازمی طور پر یہ ہوگا کہ اکنامک گروتھ، کہ معیشت کو پروان چڑھانا۔ سیکنڈ کیا ہوگا؟ سوشل ویل بینگ، یعنی آسان الفاظ میں سمجھیں کہ معاشرے کی خدمت، معاشرے کو بہتر انداز سے چلانا۔ یہ ایک معاشی سسٹم کا، اکنامک سسٹم کا گویا کہ مطمع نظر ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ تیسرا ہو گیا انکریز ان امپلائمنٹ لیول، روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا۔ یہ ایک اکنامک سسٹم کا، یہ ایک معاشی سسٹم کا لازمی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پرائس اسٹیبلٹی، جو مختلف قسم کی اشیاء ہیں ان کے پرائس کو کنٹرول کرنا، ان کے پرائس کو جانچنا، ان کے پرائس کو انالائز کر کے ایک منیمم سے منیمم لیول پر لے کر آنا، یہ بنیادی طور پر ایک معاشی سسٹم کا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گئے بیلنس آف پیمنٹ۔ اب بیلنس آف پیمنٹ اب انشاءاللہ پھر آگے آپ لوگ پڑھیں گے ممکن ہوا تو۔ بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے اور ایک بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے اللہ نے چاہا تو اس کے بارے میں بحث کریں گے۔
تو آئی ہوپ کہ یہاں تک ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک بنیادی طور پر اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے اس کا آبجیکٹیو ہوتا کیا ہے. اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ جو اکنامک پرہوان چڑھانا، آپس میں معاشرے کو بے روزگاری سے بچانا، معاشرے کی خدمت کرنا، یہ بنیادی طور پر اس کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اب اگر ہم کسی اکنامک سسٹم کو جج کرنا چاہیں، کسی اکنامک سسٹم کو جانچنا چاہیں، تو اس کے کیا پہلو ہیں، اس کے کیا میجرمنٹ اسکیل ہیں. تو آپ کے سامنے 5 اسکیل ہیں، اور یہ 5 اسکیل ایسے ہیں کہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اور ایک 5 ایسے اسکیل ہیں کہ جو اسلامک سسٹم کو دیگر سسٹم سے ایک ہوتا ہے جدا کرنا، بالکل ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. گویا کہ ہم اسے یونیک کہہ سکتے ہیں، اسلام کو یونیک بناتے ہیں اس سے. پہلا کون سا ہے؟ پراپرٹی ریلیشن، یعنی آنرشپ. یعنی کوئی بھی سسٹم آپ لیں، اس سسٹم کو ہم جو پہچان پائیں گے، دوسرے سسٹم سے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے، تو اس میں اس کا جو پہلا ایک میجرمنٹ اسکیل ہوگا وہ ہوگا آنرشپ، کہ آنرشپ اس میں اشیاء کی کس کے پاس جا رہی ہے. سیکنڈ ہوگا نیچر آف اکنامک فریڈم، آزاد معیشت. یہ اس کا بنیادی طور پر کرائٹیریا ہوتا ہے جج کرنے کا. تیسرا ہوتا ہے انسینٹیو میکانزم، یعنی کسی بھی اکنامک سسٹم کا باقاعدہ الگ سے انسینٹیو کیا ہے. فورتھ ہوتا ہے ڈیسیشن میکنگ پروسیس، یعنی اس اکنامک سسٹم کے پاس ڈیسیشن لینے کے کیا معیارات ہیں، کس چیز کے ذریعے وہ ڈیسیشن لیتا ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم، یعنی اس میں جو انکم ہوتی ہے، جو انکم انکم پروڈیوس ہوتی ہے، اس انکم کو کس طرح آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک معاشی سسٹم کے بنیادی طور پر اس معاشی سسٹم کا ہدف ہوتی ہے، اس کا کرائٹیریا ہوتی ہے جج کرنے کا. اب آپ کے سامنے یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے اکنامک سسٹم لکھے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف اکنامک سسٹم ان دی ورلڈ بٹ سم پاپولر آر ایس انڈر. فرسٹ از اسلامک، سیکنڈ کیپٹلزم، تھرڈ از سوشلزم، فورتھ از فیوڈلزم، ففتھ از مرسنٹائلزم اینڈ سکس مکس اکانومی. اچھا، اب پہلے جو ہے وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم کے بارے میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کریں گے کہ جو ہمیں سمجھنا لازم اور ضروری ہے. تو دیکھیں کیپٹلزم کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور رکھنی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک عرصے دراز سے کچھ ایسا سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور اس سسٹم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد فقط یہی ہے کہ پوری دنیا کسی ایک چیز کے ہاتھ میں سینٹرلائز ہو جائے، کسی ایک سسٹم کے تحت سینٹرلائز ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جو اٹیک کیا تھا وہ کیا تھا ہمارے معاشی سسٹم پر. کیونکہ اگر کسی ملک کا، کسی بھی گوئے کہ ایک ریجن کا اگر معاشی سسٹم کسی کوئی شے اگر کنٹرول کر لے، اگر کنٹرول میں آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے بالکل. جب معاشی سسٹم کنٹرول کر لیے تو آگے کے جو معاملات ہیں وہ بآسانی کنٹرول ہو سکتے ہیں. اور تو اسی طرح ایک عرصے دراز سے ایک سیاست پوری دنیا میں چلتے ہوئے آ رہی ہے کہ جس کا بنیادی مقصد فقط یہی ہے کہ پوری دنیا کو سینٹرلائز کر دیا جائے. اس کے تحت مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظریات بھی پیش کیے تھے، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ایکسپلینیشن بھی پیش کی تھی، کہ جن میں سے آپ کے سامنے سنتے میں آتی ہے کہ بعض اسی میں سے نکلتے ہیں، لبرلزم نکلتا ہے، بعض اسی میں سے اور دیگر سیکولرزم نکلتا ہے. انشاءاللہ اس کی تحت ہم آپ ایک الگ سے لیکچر رکھیں گے. تو لیکن ان تمام کا مقصد ہے کیا؟ ان تمام کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ پوری دنیا کو کسی ایک سسٹم کے تحت لے کر آ جانا.
اب انہوں نے اسی وجہ سے جو حملہ کیا تھا وہ سب سے پہلے معاشی سسٹم پہ کیا تھا. جب انہوں نے معاشی سسٹم پر حملہ کیا تو اس حملہ کس انداز میں کیا؟ تو انہوں نے حملہ اس انداز میں کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک سسٹم بنایا تھا اس کا نام تھا کیپٹلزم. اب کیپٹلزم کیا ہوتا ہے؟ کیپٹلزم میں کیا کیا گیا تھا؟ کیپٹلزم دیکھیں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے. Capitalism an economic and political system in which a country, state and industry are controlled by private owners for profit rather than by the state. یعنی ایک ایسا سسٹم تھا کہ جن میں ریسورسز، پروڈکشن کے جو ریسورسز ہیں وہ پرائیویٹ اونرز کی ملکیت میں آ جائیں. ان پر جو فلی کنٹرول ہوگا، ان پر جو فلی گوئے کہ قبضہ جو ہوگا وہ ریاست کا نہیں ہوگا، وہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہوگا. گورنمنٹ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ وہ پرائیویٹ اونرز کا ہوگا. یعنی جب پرائیویٹ اونرز کا ہوگا تو جب اس کی مرضی، جب کسی شخص کی مرضی ہو کہ وہ جو چاہے کرے گا، وہ جتنا چاہے کمائے گا، جتنا چاہے وہ ٹریڈنگ کرے گا، جتنا چاہے وہ گوئے کہ لیزنگ کرے گا، جس کو چاہے، جس غریب کو چاہے گوئے کہ اٹھا کر پٹک دے گا، تو کوئی اس میں پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر جو ریسورسز کی اونرشپ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو اونرشپ ہوگی وہ کسی پرائیویٹ اونرز کے پاس ہوگی. اسی سسٹم کو ہم آگے لے کر مزید چلیں گے، لیکن اب پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سسٹم بنیادی طور پر بنایا کس نے تھا. تو کہنے کہ سسٹم دیکھیں 18 سینچری میں بنا تھا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یورپ میں جب ایک صنعتی انقلاب آیا تھا. تو اس صنعتی انقلاب کے بعد جب صنعتیں بننے لگیں تو اس کے بعد یورپ میں کیپٹلزم کی بنیاد ڈالی گئی. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یورپ ایک انتہائی پسماندہ ریجن شمار کیا جاتا تھا، علاقہ شمار کیا جاتا تھا. لیکن جب صنعتی انقلاب آیا تو صنعتی انقلاب کے بعد وہاں پر باقاعدہ کیپٹلزم کی بنیاد رکھی گئی، اور بنیاد رکھنے کے بعد اس کو تھوڑا پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی. اس سسٹم کو بنایا کس نے تھا؟ اس سسٹم کو بنایا تھا ایڈم اسمتھ نے. ایڈم اسمتھ از دی فاؤنڈر ہو راٹ اے بک ان 1776 ٹائٹل دا ویلتھ آف نیشن. یعنی ایڈم اسمتھ جو تھا اس نے 1776 میں ایک باقاعدہ بک لکھی تھی جس کا نام تھا دا ویلتھ آف نیشن، کہ جو کیپٹلزم پر مبنی تھی. اچھا، ایڈم اسمتھ کے بارے میں آپ لوگ مختلف اکنامکس کی بکس میں پڑھ بھی چکے ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ اس نے اکنامکس کو مختلف طرح سے ڈیفائن کیا. لیکن چونکہ اکنامکس کو ڈیفائن کرنا ہمارا ابھی موٹیو نہیں ہے، ابھی ہمارا ایم نہیں ہے، تو ہم اس سائڈ نہیں جائیں گے. لیکن فقط اتنا یاد رکھیں کہ وہی ایڈم اسمتھ ہے کہ جس کی اور اسی طرح رابن کی ڈیفینیشن اکنامک کی ہمارے تقریباً ہر کتاب میں یہ بیان کی جاتی ہیں. تو اس نے کیپٹلزم کی بنیاد ڈالی 1776 میں. اب جو آپ کے سامنے ہم نے کچھ دیر پہلے کچھ کرائٹیریا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس کے تحت ایک اکنامک سسٹم کو ہم پہچان سکتے ہیں، ان میں سے پہلا تھا آنرشپ. یعنی آنرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے. تو کیپٹلزم میں جو آنرشپ ہوتی ہے وہ پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے. یعنی پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے، یعنی وہ ریاست کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوتی. جب ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور وہ بالکل پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے تو جب جس کی مرضی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے جس چیز کے بھی ریٹ چاہے بڑھا سکتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے، اور جس کے چاہے گھٹا سکتا ہے. اب اس میں بنیادی طور پر کیونکہ پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے تو اس میں غریب کا یا امیر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس میں جو بنیادی طور پر جو مقصد ان کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بس نفع کماتے رہیں. اس میں کوئی ایم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں چونکہ پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہے لہٰذا ہر ایک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں صرف پروفٹ زیادہ سے زیادہ میکسیمائز ہوتا رہے، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ارن کر لیں، اور اس میں باقاعدہ اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو ان کا نہیں ہوتا. سیکنڈ آ گیا اکنامک فریڈم، آزاد معیشت. اس میں کیا ہوتا ہے آزاد معیشت میں؟ کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس میں انڈیویجول فریڈم حاصل ہوتا ہے. انڈیویجول فریڈم کا مطلب ہم اسے اگر سمجھنا چاہیں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تنہا
ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے ٹریڈ کر سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کچھ پابندی عائد نہیں ہو سکتی. یعنی ایک جیسے کہ ہمارا سسٹم ہوتا ہے، ہماری گورنمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے ریٹ بڑھا دیں تو گورنمنٹ کی جانب سے ایک پکڑ ہوتی ہے. گورنمنٹ اسی طرح ہر شہر میں تقریباً کسی چیز کے ریٹ فکس کیے جاتے ہیں، یعنی باقاعدہ ہمارے یہاں پر کنٹرول ہے. لیکن ایک جو کیپٹلزم ہوتا ہے، فلی کیپٹلزم جو سسٹم ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو انڈیویجول فریڈم حاصل ہوگا، یعنی تنہا آزادی حاصل ہوگی. آپ جس طرح چاہے اپنی چیز کو بیچو، جس ریٹ پر چاہے بیچو، اس میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو گویا کہ آپ اپنے وسائل کو ضائع بھی کرتے رہو گے نا، تو کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اسی وجہ سے یہی چیز گویا کہ دیکھی جاتی ہے جب مختلف بڑی بڑی کنٹریز ہوتی ہیں. وہاں ہم دیکھیں کہ نیو ایئر نائٹ پر مختلف اربوں کی تعداد میں اربوں روپے ایک خوشی کے لیے فقط خرچ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیا سال شروع ہو رہا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر اصل میں کیپٹلزم کا ایک فیچر شامل ہونے لگ گیا ہے. کیونکہ کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ انڈیویجول فریڈم ہے، آپ کو تنہا آزادی حاصل ہے، آپ اپنی چیز کو جس طرح چاہو خرچ کرو. جبکہ اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام آگے اسلام کے بارے میں مختلف وضاحت بھی کریں گے. اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام آپ اس طرح کے ضیاع کرنے کو تو اجازت دیتا بھی نہیں ہے. اسلام تو ہمیں منع کرتا ہے. تو بھارت تو یہاں پر ابھی ہم نے فقط اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ انڈیویجول فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ تنہا آزادی، یعنی ایک انسان جس طرح چاہے اپنی چیز کو خرچ کر سکتا ہے. اس کے بعد تھرڈ انسینٹیو، یعنی اس کا بنیادی طور پر انسینٹیو ہوتا کیا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے پروفٹ میکسیمائزیشن، زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ، زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ. اچھا، جب زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ تو چونکہ کما سکتے ہو، کوئی پوچھنے والا آپ کے پاس اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی اس میں آپ پر، تو آپ جتنا چاہے نفع اس میں کما سکتے ہو، کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کے بعد ہے ڈیسیشن پروسیس. اب جو ایک کیپٹلزم کا جو سسٹم ہوتا ہے وہاں ڈیسیجن پروسیس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی معاشی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی اکنامک پرابلم آ چکی ہے، تو اس کو سالو کس طرح کرنا ہے، اس کو سیٹ کس طرح کرنا ہے. تو کیپٹلزم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈیسیجن پروسیس جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی مارکیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اب مارکیٹ پر ڈیپینڈ کس طرح کرتا ہے؟ مارکیٹ کی ہم ڈیمانڈ دیکھیں گے، مارکیٹ کی ہم سپلائی دیکھیں گے. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے، کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ ہم پورے سسٹم کو، پورے معاشی نظام کو صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر پرکھیں گے. اگر اسی بنیاد پر اگر ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں حل کر سکتے تو ہمیں ایسے ہی رہنا چاہیے. لیکن وہ اپنے مطابق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کو، رول کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مطابق ان تمام پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. تو ان کا بنیادی طور پر ڈیسیجن پروسیس کیا ہوتا ہے؟ فقط ہم مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کوئی بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تیسرا لاسٹ آ گیا انکم ڈسٹریبیوشن. انکم کیسے تقسیم کی جائے گی؟ اب چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ باتیں سن لی کہ اس میں بالکل آزاد معاشی سسٹم ہوتا ہے، بالکل آزاد نظام ہوتا ہے، جو جتنا چاہے کما سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو اس میں انکم بھی اسی طرح ہوگی. یعنی اب چونکہ آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ جتنی چاہے انکم کماؤ، آپ سے کوئی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آپ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ تھے بنیادی طور پر کیپٹلزم کے کرائٹیریا، ججمنٹ کا ایک کرائٹیریا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس کے کچھ نہ کچھ نیگیٹو اسپیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہم نے سسٹم پرٹیکولر بتا دیا اور اس کے تحت بھی ہم نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بتائی جس کی کیا کیا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہوتے ہیں، اور پرٹیکولر آپ کے سامنے یہ مینشن ہو رہے ہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ اس کے کیا ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اونلی میٹیریلسٹکس موٹیو، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرست، صرف مادہ پرست کی بات ہوتی ہے. یعنی اس میں کوئی انسانیت کی بات نہیں ہوتی. انسانیت سے بڑھ کر یہ سسٹم ہے.
یعنی مثال کے طور پر اگر ایک ہمارا معاشرہ تو ایک بہترین معاشرہ ہے، اور معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے بظاہر تو آپ اس کی مدد کر لو، آپ اس کی مدد کرو. لیکن چونکہ کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کا بنیادی طور پر انسینٹیو ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی پروفٹ میکسیمائزیشن، زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ. جب زیادہ سے زیادہ آپ نفع کماتے رہو گے تو وہ ہے کہ آپ تو مادہ پرست ہو جاؤ گے. تو اس کا بنیادی طور پر ایک نیگیٹو اسپیکٹ یہی تھا کہ مادہ پرست اس میں ہو جاتا ہے انسان. اس کے بعد سیکنڈ ہے نو رول آف مورل ویلیوز اینڈ ریلیجن. اس میں مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے. کیپٹلزم ایسا ہے کہ جس میں کوئی مذہبی پوائنٹ نہیں ہے. وہ یاد رکھیں جب کسی چیز سے مذہب نکل جائے، مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب ایک ایسے قوانین کو کہتے ہیں کہ جس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. انسان آج مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آج کے بلکہ کبھی بھی انسان مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، آپ نے گویا کہ اپنا ایک سسٹم پھیلانے شروع کیا، تو گویا کہ جب سے ہی ایک مذہب کی گویا کہ بنیاد آ گئی تھی. تو ہر دور میں مذہب یقیناً رہا ہے، لیکن جب اسلام آ گیا تو اسلام آنے کے بعد کوئی دوسرا مذہب نہیں چلے گا بلکہ اسلام ہی چلے گا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن وہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اسلام کی ابھی ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ اسلام ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی ماں کی گود سے لے کر قبر تک، بلکہ قبر کے بعد تک کے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. اب ہر چیز میں اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے، تو انسان تو مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن کیپٹلزم کیا کہتا ہے؟ کیپٹلزم مذہب سے بالا تر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ لمحات پہلے عرض کیا تھا کہ اصل میں پوری دنیا میں ایک باقاعدہ سسٹم چل رہا ہے، اور اس کا سسٹم مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت سینٹرلائز کر دینا. مذہب وغیرہ دور کی بات ہے ان کے نزدیک. مذہب کوئی چیز نہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کے نزدیک. فقط یہ ہے کہ پوری دنیا کو سینٹرلائز کر دینا. تو لہٰذا یہ جو بنیادی طور پر سسٹم لے کر جایا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر الحاد کی جانب لے کر جا رہا ہے. یعنی مذہب کچھ نہیں ہوتا، انسان بس نفع کمائے، انسان دنیا میں آتا ہے، جیے رہے سہے، وہ انسان کو پوچھنے والا نہیں ہے. انسان جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، انسان جتنا چاہے کمائے، انسان جو چاہے کرے. انسان کے اوپر نہ تو زکوٰۃ کی پابندی، نہ تو صدقے کی پابندی، نہ تو فطر دے گا انسان، نہ کچھ کرے گا، کچھ بھی پابندی نہیں ہوگا، آزاد ہے انسان. یہ کہتا ہے کیپٹلزم. یہ اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے. اس کے بعد ہے نو امپورٹنٹ ٹو لیبر کلاس. جو لیبر ہوتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، مزدور طبقے کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیتا. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کیپٹلزم ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں غریب سے غریب تر، امیر تر ہوتا رہتا ہے، بلکہ امیر ترین ہوتا رہتا ہے، تو لہذا لیکن کوئی اس میں پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس کے بعد ویسٹیج آف ریسورسز ان ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز، یعنی جو ریسورس ان کو ضائع کر دینا، کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ سے. جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ چھوٹی ڈبانوں میں اتنا پیسہ خرچ کرنا، جیسے کہ خوشیاں ہوتی ہیں نیو ایئر نائٹ کی ہوتی ہیں، اس میں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں، کوئی نہیں پوچھتا. پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ جو سسٹم بیسیکلی ہے، یہ جو فیچر ہے، یہ جو کریکٹرسٹکس ہے، یہ کیپٹلزم کی ہے. اس کے بعد ہے ایمرجنس آف بگ جائنٹس اینڈ ایرجن آف اسمال بزنسز. چھوٹے کاروبار کو بالکل دبا دینا، تو یہ کیپٹلزم کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ سسٹم شروع ہوتا ہے وہ ہے سوشلزم. دیکھیں بات دراصل یہ ہے، جب کیپٹلزم جو تھا ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا، جب کیپٹلزم چلتا رہا تو چونکہ میں نے آپ کے سامنے جیسا کہ اس سے کچھ نیگیٹو اسپیکٹ بھی عرض کیے ہیں، کچھ اس کے نیگیٹو اسپیکٹ بھی بتائے تھے. تو جب یہ سسٹم چلتا رہا تو دنیا میں کچھ لوگ کیپٹلزم کے مخالف ہوئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، تو لہذا اس کے مقابل وہ ایک ایسا سسٹم لے کر آنے کے لیے گوئے کہ مستعد ہوئے، کوشش کرتے رہے کہ جسے ہم کہتے ہیں سوشلزم. سوشلزم کیا ہوا؟ پھر سوشلزم ایک ایسا سسٹم آیا کہ جو کیپٹلزم کے بالکل اپوزٹ تھا.
یعنی کیپٹلزم اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ پرائیویٹ اونرشپ میں آتے ہیں، لیکن سوشلزم یہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ میں بالکل نہیں آتے، بلکہ اس کی میں جو اونرشپ ٹوٹل حاصل ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک سسٹم بنایا کس نے تھا؟ یہ سسٹم بنایا تھا کارل مارکس نے، کہ جس نے ایک جرمن لینگویج میں 1876 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا داس کیپٹل، جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے دی کیپٹل۔ اس میں بھی اونرشپ کہاں پر ہوتی ہے، کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس میں اونرشپ بنیادی طور پر حاصل ہوتی ہے اسٹیٹ کو۔ جب اسٹیٹ کو حاصل ہوتی ہے تو گویا کہ تمام جو اس کے رہنے والے ہوتے ہیں، تمام جو سٹیزنس ہوتے ہیں، تمام جو شہری ہوتے ہیں یا جس کے جو ماتحت افراد ہوتے ہیں، تمام کو برابری کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے اکنامک فریڈم۔ اس میں اکنامک فریڈم تنہا کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہوتا، جب آنرشپ ہی نہیں ہے تو اکنامک فریڈم حاصل کیسے ہوگا؟ تیسرا انسینٹیو۔ اس کا انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ انسینٹیو یہ ہوتا ہے ویل بینگ، یعنی معاشرے کی خدمت کرنا۔ نو امپلائمنٹ، کوئی بھی شخص اس میں بے روزگار نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص بے روزگار نہیں ہوتا۔ بیسک نیسیسٹی ٹو آل، بنیادی ضرورت ہر ایک کے لیے، یعنی جو بنیادی ضرورت ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کو، سوسائٹی کے ہر پرسن کو ملے گی، یہ بنیادی طور پر اس کا انسینٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیسیجن پروسیس، اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، اسٹیٹ جو چاہے کرے گی، نہ تو یہ مارکیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی، نہ کسی اور چیز پر، نہ کسی اور قوانین پر ہوگی، بلکہ اسٹیٹ جو چاہے جب چاہے کسی بھی چیز میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ اس کے بعد انکم ڈسٹریبیوشن، انکم اس میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوگی، جو تقسیم ہوتی ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک پرٹیکولر ایسا نہیں ہے کہ جو یا تو 100% کیپٹلسٹ ہو یا 100% سوشلزم وہاں پر رائج ہو، ایسا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی ملک نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں جو جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر میکسیمم مکس اکانومی ہے۔ اب جب مکس اکانومی ہے یعنی وہاں سوشلزم کی کچھ چیزیں ہیں، کیپٹلزم کی ہیں، اسی طرح دیگر اکنامک سسٹم کی بھی ہیں، کمیونزم وغیرہ کی ہیں، اور بعض چیزیں اسلامی کی بھی ہیں بعض کنٹریز میں۔ تو اسی وجہ سے تو جس سسٹم میں، جس ملک میں جس سسٹم کا زیادہ غلبہ ہوگا وہی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کیپٹلزم وہاں پر زیادہ ہے تو وہ اسے ہم کیپٹلسٹ کنٹری کہتے ہیں، سوشلزم زیادہ ہے تو سوشلسٹ۔ سوشلزم کے نیگیٹو اسپیکٹ کیا آتے ہیں؟ اونلی میٹریلسٹک موٹیو، یعنی مادہ پرستی۔ کس طرح؟ بھائی حکومت ہی کنٹرول کرے گی۔ اب حکومت کنٹرول کرے گی تو کیا حکومت گویا کہ حکومت کے جو افراد ہیں وہ کیا اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی وہ جب چاہیں، جس کو چاہیں جتنی دولت دیں، جس کو چاہیں گویا کہ روک کر رکھ لیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بیسیکلی اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے۔ اس کے بعد اینٹی ریلیجن اپروچ، مذہب سے آزاد، ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں برابری، ہر چیز میں برابری تو بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے۔ بھائی مساوات کا اسلام درس سے دیتا ہے، لیکن بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں عدم مساوات کا بھی اسلام نے درس دیا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خوبیاں عطا کی ہیں۔ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی ہوں گی، جو مجھے دی ہیں وہ آپ کو نہیں دی، جو اللہ تعالیٰ نے دولت مجھے دی ہے وہ آپ کو نہیں دی، جو آپ کو دی ہے وہ مجھے نہیں دی۔ تو گویا کہ کہیں نہ کہیں تو عدم مساوات کا کنسیپٹ تو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ، یہ کہتا ہے کہ بس بالکل مذہب سے آزاد ہونا، ہر جگہ مساوات، ہر جگہ ایکوالٹی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ سسٹم زیادہ دنیا میں چل بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد تھرڈ ہے لیک آف انڈیویجول فریڈم۔ اس میں جو تنہا جو آزادی ہے وہ کسی شخص کو حاصل نہیں ہے، یعنی ہر شخص گورنمنٹ کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد ہے کرپشن۔ کرپشن بہت زیادہ اس میں ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام لوگ تو اس میں گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اولیاء تو نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ
جس کو جب چاہیں کرپشن کر سکتے ہیں، اور کرپشن کر سکتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ پورا سسٹم ہی ان کے ہاتھ میں، اور انہوں نے ہمیں تو وہی بس کرنا ہے کہ جو وہ ہم پر مہربانی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو بنیادی طور پر جس میں کرپشن بہت ہی زیادہ آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیک آف انیشیٹو اس کا باقاعدہ کوئی نہیں ہے۔ لاسٹ ہے کنٹرول آف ون پارٹی، کسی ایک کے تحت پورا سسٹم یہ چلایا جاتا ہے، وہ ایک ون پارٹی کون ہے؟ وہ ون پارٹی ہوتی ہے گورنمنٹ۔ یہاں پر آپ کے سامنے دونوں کے ڈس ایڈوانٹیج لکھے ہیں۔ یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج وہ ہیں کہ جو ہم نے بنیادی طور پر اوپر ذکر کر دی ہیں، تو آئی ہوپ کہ اسے الگ سے پڑھنے کی نیڈ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے ویب سائٹس کے لنک دیے ہیں، یعنی ان ویب سائٹس کو آپ دیکھیے گا، ان ویب سائٹس پر سرچ کیے گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کنٹری میں کتنے % کیپٹلزم ہے اور کتنے % سوشلزم ہے۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا آتا ہے اسلامی اکنامک سسٹم۔ دیکھیں، دنیا میں مختلف قسم کے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اکنامک سسٹم رائج ہیں، اور مختلف اکنامک سسٹم رائج ہیں، اور فلی اکنامک سسٹم کوئی سا بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، شرم کی ہمارے لیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی ہمارا اسلامک سسٹم رائج نہیں ہے، کسی ایک ملک میں بھی اسلامک سسٹم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے نبی کی جو ایک گائیڈ لائن تھی، جو ہمارے نبی ہمیں گائیڈ کر کے تشریف لے گئے ہیں، ہم نے اس گائیڈ لائن کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اس گائیڈ لائن کو چھوڑ دیا تو دیکھیں آج ہم کس پستہ حالی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے کنٹری کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان نے ہر سسٹم اپنا لیا ہے، ہر سسٹم آزما لیا ہے، کہیں بھی پاکستان کو ترقی نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو چیزیں فالو کی گئی ہیں وہ کیپٹلزم کی بھی کی گئی ہیں، لیکن سسٹم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں جو کچھ چیزیں فالو کی گئی ہیں وہ سوشلزم کی بھی فالو کی گئی ہیں، لیکن سسٹم آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ گرچہ کہ پاکستان نے ہر سسٹم اپلائی کر کے دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی پاکستان کو سولوشن نہیں ملا۔ لیکن وہ سسٹم کہ جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور جو ہمارے قائد کا بنیادی طور پر ویژن تھا، ہم نے اس ویژن کو چھوڑ دیا، اور وہ ویژن یہی تھا کہ پورے پاکستان میں اسلامک سسٹم نافذ ہونا چاہیے کہ جو سود سے بالا تر ہوگا۔ اور ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی ہمارے جو مختلف آئین ہیں، 1973 کا بھی جو آئین ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کتنی شکیں ایسی ہیں کہ جو واضح طور پر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ جلد از جلد کرنا ضروری ہے۔ اب جلد از جلد کرنا ضروری ہے، یہ جلد از جلد آئے گی کب؟ ابھی تک نہیں آئی۔ تقریباً 73 سے آج 2022 لگ چکے ہیں، تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا، اب ہم نے بنیادی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا نا، اب ہم نے اسلامک سسٹم کو بھی چھوڑ دیا، تو اب جب اسلامک سسٹم کو چھوڑ دیا تو بنیادی طور پر بسا اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اسلام نے ہمیں کوئی سسٹم، کوئی نظام معیشت دیا بھی ہے یا نہیں دیا؟ اگر ہم کسی ایک عام شخص سے پوچھیں تو وہ تو اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ بھائی اسلام ہماری کیا ان معاملات میں بھی رہنمائی کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، کیا پھر اسلام فقط ایک چونکہ مذہب ہے اور مذہب کا تعلق فقط عبادت سے ہوتا ہے، کیا فقط ایسا ہی ہے؟ نہیں بھائی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو وہ سسٹم ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ جب زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے تو وہ سیاست میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، تو وہ ہماری فائنانس میں، وہ ہمیں تمویل کاری میں بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے بزنس میں بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری تجارت میں، ہر چیز میں رہنمائی کرے گا، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ اسلامی سسٹم کو پروان نہیں چڑھایا، تو اب یہ سوال آتا ہے کہ اسلامی سسٹم ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب جو لوگ کیپٹلزم سے متاثر تھے،
انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسلام کا جو سسٹم ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام سے ہی نکلا ہے. اسلامک سسٹم از ڈرائیو فرام کیپٹلزم سے نکلا ہے وہ. اب بس کیپٹلزم میں بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو جائز نہیں تھی، اب ان ناجائز چیزوں کو ہٹا دو تو اسلامک سسٹم ہے ہی کیپٹلزم. تو بعض جو بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اسلامک سسٹم کو کیپٹلزم سے تعبیر کر دیا. اسی طرح جو بعض سوشلزم سے متاثر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام چونکہ مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام چونکہ برابری کا درس دیتا ہے، ایکولیٹی کا درس دیتا ہے، اور سوشلزم بھی ایکولیٹی کا درس دیتا ہے، تو لہٰذا اسلامک سسٹم الگ سے کوئی سسٹم نہیں ہے، اسلامک سسٹم سوشلزم سے ہی نکلا ہے. تو بعض لوگوں نے اسلامک سسٹم کو سوشلزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامک سسٹم کسی اور سسٹم کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اسلام کا باقاعدہ الگ سے ایک نظام معیشت ہے. اب اسلامک سسٹم بنیادی طور پر ہے کیا؟ اب کہہ رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم وہی ہے کہ اسلامک سسٹم ریفر اینڈ سسٹم وچ از فلی آن ٹرمز آف اسلامک رولز اینڈ پرنسپل. These rules and standards are based on Islamic order as recognized in the Quran and Sunnah, and the corpus of jurisprudence, opus which was developed over the last 1400 years by thousands of jurists, responding to the changing circumstances and evolving life of Muslim all over the globe. یعنی اسلامک سسٹم وہ نظام معیشت ہے کہ جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے تھے. اسلام لے کر آئے، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو لہذا اس کا وہ ہمارے معاشی سسٹم میں بھی مدد فراہم کرتا ہے. تو اسلامی جو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پر 1400 سال پہلے بنا تھا. اب جس طرح ہم نے آپ کے سامنے مختلف ہم نے نظام معیشت کی پرنسپلز وہ کہ ذکر کیے تھے، اب اسی طرح اسلامک سسٹم بھی ہے. اب اسلامک سسٹم میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ آنرشپ کس کے پاس ہوتی ہے، تو آنرشپ دیکھیں کس کے پاس ہوتی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ٹوٹل آنرشپ ہے، ہر چیز کی آنرشپ ہے وہ رب تعالیٰ کے پاس ہے. حتیٰ کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب تعالیٰ کی ملک نہ ہو. ہر چیز اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے، یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رب تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کا پھر معنی اور ان کا پھر مفہوم کیا ہوگا. تو پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا کہ فی الارض خلیفہ، زمین میں رب تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب زمین میں جب خلیفہ بنایا ہے تو اسی وجہ سے ہم مختلف اشیاء کے امین ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم حتیٰ کہ اپنے مال کے بھی امانت دار ہیں. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یوم حشر، روز حشر آپ سے سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں. تو بھائی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر چیزیں ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں کہ تو ہم سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ تو جب چیز میری ملکیت میں ہے تو میں جس چیز کو جس طرح چاہے خرچ کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. لیکن اسلام نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے کہ آپ کی جو آنرشپ ہے وہ آنرشپ آپ کی نہیں ہے، وہ آنرشپ رب تعالیٰ کی آنرشپ ہے. البتہ آپ اس چیز کے اوپر رب تعالیٰ کے خلیفہ ہو، رب تعالیٰ کے امین ہو. اسی وجہ سے انسان اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہے. اور اسی کے پیش نظر، اسی کے ضمن میں ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا اور معلوم یہ ہوگا، سمجھ آئے گا کہ خودکشی کرنا، سوسائڈ حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی امانت کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ جسم کہ جو رب تعالیٰ کی امانت ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں امانت دیا ہے، تو گویا کہ انسان اسے نقصان پہنچا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہے اکنامک فریڈم، معاشی آزادی. کیا اسلام ہمیں معاشی آزادی کا درس دیتا ہے؟ کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر چیز میں آزاد ہو،
آپ جس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتے ہو، جس چیز کو جس طرح چاہے یوز کر سکتے ہو، کنزیوم کر سکتے ہو، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایسا سسٹم ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام اس کے لیے ایک آپ نے اس اصول یاد رکھنا ہے، بس جو چیزیں اکارڈنگ ٹو شریعہ پرمیسیبل ہیں اس میں اسلام ہمیں فریڈم دیتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، اور جو چیز پرمیسیبل نہیں ہے بلکہ امپرمیسیبل ہیں، جو شرعاً ناجائز ہیں، اس میں اسلام ہمیں بالکل بھی فریڈم نہیں دیتا، بالکل بھی آزادی نہیں دیتا۔ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر ربا، قمار یعنی جسے ہم جوا بھی کہتے ہیں، اسی طرح تھیف، رابی پروڈکشن، انسرٹینٹی یعنی جسے ہم غرر بھی کہتے ہیں، جس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اشیاء ایسی ہیں کہ جس میں اسلام ہمیں آزادی نہیں دیتا، اسلام اس میں ہمیں انوالو ہونے سے ہی منع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو شخص سود لے گا تو گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے جنگ کرے گا۔ اب کون شخص ہوگا کہ جو سود لے گا؟ تو گویا کہ رب تعالیٰ نے واضح کلمات میں اس کی ممانعت فرما دی کہ آپ نے کبھی بھی پوری زندگی کبھی بھی سودی معاملے میں انوالو نہیں ہونا۔ اسی طرح قمار، کبھی آپ نے جوا نہیں کھیلنا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں ہم نے اسلامک سسٹم کو چھوڑا تو ہم جوئے میں بھی انوالو ہو گئے۔ اب اسے اگرچہ ہم جوا نہیں کہہ رہے لیکن ہے تو وہ جوا ہی۔ ہم دیکھیں کہ آج مختلف لوگ مختلف طرح سے شرطیں لگاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تمام جوئے ہیں۔ مثال کے طور پر دو افراد، 2 پرسن اپنے اپنے مال لے کر آئیں اور آپس میں یہ معاہدہ کریں یا آپس میں یہ گوئے کہ بات کریں کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو ہم میں سے کسی ایک کا مال خرچ ہوگا اور سارا کا سارا مال گویا کہ دوسرے کو مل جائے گا۔ یہ جوا ہے بنیادی طور پر۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں جیسے کہ میچز کا بہت ہی زیادہ رواج ہے، ہر اگلے دن میچ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں مختلف لوگ شرطیں لگاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج اگر پاکستان جیت گیا تو بھائی میں آپ کو فلاں چیز کی ٹریٹ دوں گا، اور اگر نہیں پاکستان میچ جیتا تو آپ مجھے ٹریٹ دو گے۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو معلوم یہی ہوگا کہ دو افراد گویا کہ اپنا اپنا مال لے کر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 1000 روپے میرے، 1000 روپے آپ کے، دونوں لے کر آ گئے۔ اب اگر میں ہار گیا شرط تو میں آپ کو کھلاؤں گا، گویا کہ میرے جو 1000 روپے کا جو بھی سی چیز ہے 1000 روپے میں سے چلیں تھوڑی سی میں کھا لوں گا، باقی آپ کو دوں گا، اور اگر آپ ہار گئے تو آپ مجھے دو گے۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر جوا تو ہے، یہ بنیادی طور پر قمار ہے۔ تو اسلام ہمیں سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح چوری کی چیز آپ نہیں بیچ سکتے، اسلام ہمیں سے منع کرتا ہے۔ اسلام بالکل بھی اس کی آزادی نہیں دیتا کہ آپ چوری شدہ مال کو آگے بیچو، اسلام سے ہمیں منع کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ آج ہم چوری کا مال بھی بیچنے لگ گئے ہیں، جس سے اسلام نے ہمیں منع کیا تھا۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ آج ہمارے پاس برکت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے رابری پروڈکشن، یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔ انسرٹینٹی، غرر، بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ اس میں انوالو نہیں ہو، اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، اس میں اسپیکولیشن ہے، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم بیچیں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ مختلف جب شپمنٹ ہوتی ہیں، مختلف جو کنٹینرز آتے ہیں باہر سے، اس کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ نئے طور پر ہوتی کیا ہے؟ تمام کی تمام اسپیکولیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، بنیادی طور پر جوئے پر ہوتی ہے، جس میں انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر جو کنٹینر سپوز کریں اگر میں لے رہا ہوں تو کنٹینر میں ہے کیا، اور اسی طرح فار ایگزامپل اگر کنٹینر ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا، میرے پوزیشن میں نہیں آیا، میں اس کنٹینر کو آگے کسی اور کو بیچ دیتا ہوں۔ اب اگر اس کنٹینر کو میں آگے کسی اور کو بیچ رہا ہوں تو گویا کہ میں ایک ایسی چیز کو بیچ رہا ہوں کہ جس چیز کے بارے میں مجھے خود ہی نہیں پتا کہ اس چیز میں کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ انسرٹینٹی ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں میرا نقصان ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں کسی اور مسلمان بھائی کا نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے نکل چکے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے نا، جیسے کہ آگے بھی بھی رہی آ چکے ہیں انسینٹیو، بنیادی طور پر اسلام کا انسینٹیو ہے کیا؟ انسینٹیو یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی، فلاح۔ ہم نے کیپٹلزم کا انسینٹیو دیکھا، ہم نے سوشلزم کا انسینٹیو دیکھا، اور اب تیسرا آ رہا ہے اسلامک،
سسٹم کا انسینٹیو کیا ہے؟ فلاح، کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ فلاح کی مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے مختلف تفسیر فرمائی ہے، مختلف انٹرپریٹیشن دی ہیں، لیکن جو ایک آپ کے سامنے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اور اس میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ زیادہ جو فوکس کیا جائے گا وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ یعنی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ فقط نفع کمانے، ظاہری نفع کے پیچھے نہ جاؤ، آپ اصل میں دنیا اور آخرت کی اصل میں کامیابی دیکھو کہ کس میں آپ کی کامیابی ہے اور کس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، قحط آ گیا۔ جب قحط آیا تو کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت سارا مال لے کر آ رہے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ مال لے کر آ رہے ہیں، تو کہا کہ بھئی آپ اپنا مال ہمیں بیچ دیں، ہمیں فروخت کریں۔ تو کسی نے کوئی دام لگا، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، یہ والے دام پر میں ایگری نہیں ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ کسی نے کچھ اور دام لگا، آپ نے کہا کہ میں اس پہ بھی ایگری نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ مختلف لوگ مختلف دام لگاتے رہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ بھی ایگری نہیں ہوں۔ اب تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آج تو مدینے میں مطلب جو ابھی ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ان سے بڑا کوئی تاجر ہی نہیں ہے، تو وہ کون سے شخصیت ہیں، وہ کون سی ذات ہے کہ جس سے گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا کر لیا ہے، کہ جو ہم سے زیادہ آپ کو گویا کہ ریوارڈ دے رہا ہے، اس کی اجرت دے رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رب تعالیٰ سے گویا کہ سودا کر لیا، میں نے رب تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ جب رب تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے تو میں اس تمام مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیریٹی کرتا ہوں۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کے پورے مال کو چیریٹی کر دیا، اور چیریٹی کرنے کے بدلے کیا حاصل ہوا؟ آخرت کی کامیابی۔ اور دنیاوی کامیابی کیا؟ دنیاوی کامیابی یہ کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انفاق کرو گے، رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں 10 گنا بڑھا کر دے گا، جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگ آئے، مہمان آئے اور کہا کہ اور کھانے کے لیے گوئے کہ بیٹھے، تو پتہ چلا کہ آپ کے جو مہمان آئے ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، اور آپ کے گھر میں روٹی فقط ایک ہے۔ تو کچھ دیر بعد آئے، گیٹ آپ کا نوک ہوا، گیٹ بجا تو آپ نے وہ روٹی صدقہ کر دی۔ جب صدقہ تو آپ کی جو خادمہ تھی وہ حیران رہ گئی کہ یہ کہاں سے صدقہ کر دی، تو ہمارے گھر تو مہمان آئے ہوئے ہیں، کم از کم ہم اسے ایک ہی روٹی پیش کر دیتے۔ لیکن بہرحال رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی، صدقہ کرنے کے بعد وہ جو مانگنے والا گدا گیا تھا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد گیٹ بچا، کوئی شخص 3 روٹیاں لے کر آیا، تو آپ نے جب آپ کی جو خادمہ تھی اس نے آپ کو کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں، 3 روٹیاں یہ ہماری نہیں ہیں، تو واپس کر دی۔ اس کے بعد 5 آئیں، پھر آپ نے واپس کر دی، حتیٰ کہ جب 10 روٹیاں تقریباً آپ کے پاس آئیں تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ روٹیاں ہماری ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ فرمایا کہ تم ایک ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو ہم اس سے 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ 10 روٹیاں پائی ہیں تو 10 روٹیاں ہماری۔ اب اگر ہم اس تمام سسٹم کو کیپٹلزم کے تحت دیکھیں تو کیپٹلزم تو یہ کہے گا کہ بھائی یہ تمام جو سسٹم آپ جو واقعات بیان کر رہے ہیں یہ تو ریشنل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لیکن کیا ہوا؟ اسلام ہمیں یہ دیتا ہے کہ بھئی آپ خرچ کرو، آپ انفاق کرو، رب تعالیٰ آپ کو بڑھا کر دے گا۔ تو اسلام کو بنیادی طور پر انسینٹیو یہی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم، مال کی فراہمی، مال کی تقسیم۔ اب مال کی تقسیم میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جتنا حصہ لے گا اتنا ہی نفع ہوگا۔ اسلام اسے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ
مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے کمانا چاہو تو 1 لاکھ کما سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ۔ لیکن وہی بات کہ جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جتنا بھی سسٹم ہونا چاہیے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہونا چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو شریعہ اگر سسٹم ہے تو صحیح، اگر اکارڈنگ ٹو شریعہ سسٹم نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، چاہے آپ نفع 1 روپیہ کماؤ یا 1 لاکھ روپے کماؤ۔ اب بعض افراد ہمارے بھولے والے ہوتے ہیں، وہی سمجھتے یہ ہیں کہ بھائی ہم تو بس تھوڑا سا مال کما رہے ہیں نا، اب اگرچہ حرام بھی اگر آ رہا ہے تو اس میں ہمیں ٹینشن نہیں ہے، تھوڑا سا تو کما رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر شرم آنی چاہیے، اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب رب تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا حرام کمانے سے تو ہم 1 2 یا اس سے زیادہ کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جب رب اسلام ہمیں منع کرتا ہے تو ہمیں بس یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں حرام نہیں کمانا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ خدائی طور پر دیکھیں عدم مساوات بھی ایک چیز ہے، ہر چیز میں مساوات نہیں ہوتی، اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ اس کی آرزو نہیں کرو کہ جس کے سبب رب تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو یہ کلمات واضح طور پہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے ہر ایک بندہ برابر نہیں ہے، بعض کے پاس کچھ کوالٹیز ہیں، بعض کے پاس کچھ مال ہے، بعض کے پاس کچھ مال ہے، برابر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں ایکولیٹی نہیں ہے، اور ایکولیٹی نہیں ہونا یہ گویا کہ رب تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، نظام چلانے کے لیے یہ تمام معاملات رکھے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ اس کے ذریعے اسلام ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ گویا کہ آپ کے پاس مال ہے، فلاں کے پاس صلاحیت ہے، آپ مال لے کے اس کے پاس جاؤ، دونوں مل جل کر کام کرو، مل جل کر نفع تقسیم کرو، جیسے کہ اگلے مداربت وغیرہ میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ کیا بنیادی طور پر اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ نے اتحاد کو تھامے رہنا، اس اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اسی طرح ہم دیکھیں اسلام ہمیں، اسلام جو سسٹم ہے بنیادی طور پر وہ کس پر بیس کرتا ہے؟ اسلامی سسٹم بیس کرتا ہے کس پر؟ اسلامی سسٹم بیس کرتا ہے زکوٰۃ پر۔ اسلامی سسٹم نے ہمیں ایک ایسے کچھ ٹولس دیے ہیں اکنامک چلانے کے لیے کہ جو گویا کہ بعض ایسے تھے کہ جو پرانی شریعت میں چلتے آ رہے تھے، بعض ایسے تھے کہ جو پرانی شریعت میں پہلے کے نہیں چلتے آ رہے تھے بلکہ اسلام نے الگ سے دیے۔ مثال کے طور پر زراعت کا سسٹم پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اسلام نے اسے کنٹینیو رکھا۔ نئے سسٹم اسلام نے کیا دیے؟ اسلام نے ہمیں وقف کا سسٹم دیا، اسلام نے ہمیں بیت المال کا نظام دیا ہے، اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے، اسلام نے ہمیں وراثت کا سسٹم دیا ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں مختلف قسم کی صدقات کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ری ڈسٹریبیوشن، یعنی جو اس انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں اس معنی میں ہے کہ انسان اگر نہیں کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اس چیز میں انسان کو اختیار دیا گیا۔ مثال کے پاس صدقہ ہے، صدقہ نافل ہے، تو اس چیز میں انسان کو اختیار دیا۔ یہ تمام ٹولز وہ ہیں کہ جس پر اسلامک سسٹم بیس کرتی ہے، اور جب ہم ان تمام سسٹم کو اپنائیں گے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ہوا تھا کہ زکوٰۃ جب نکلی تو زکوٰۃ گھوم پھر کر مرکز کے پاس پہنچتی ہے، اور مرکز کو یہ بتایا جاتا ہے، مرکز کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ اتنی تقسیم ہوئی، اتنی تقسیم ہوئی، تقسیم ہونے کے بعد اتنی ساری زکوٰۃ بچی ہے۔ اب اتنی ساری جو زکوٰۃ بچی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں ہمارے ایریے میں۔ یہ سسٹم کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ جب ہم خالصتاً اسلامک سسٹم کو فالو کریں گے، اسلامک نظام معیشت کو اپنائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھامے رکھیں۔ اسی بات کریں اکنامک ڈیسیشن۔ اکنامک ڈیسیشن بنیادی طور پر اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کو بنیادی طور پر آزادی ہے تو، لیکن ریاست اسٹیٹ اسے چیک کر سکتی ہے، ریاست اسے اس کا احتساب کر سکتی ہے، اس کو جانچ سکتی ہے، اسے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اگر اسلامی معیشت ہو، اسلامی سسٹم ہو تو ریاست ہر ایک سے پوچھ سکتی ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ سیدنا فاروق اعظم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی ایک عام فرد کیوں نہ ہو، ریاست ہر ایک سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال کی تو کی کیسے۔ یہ سسٹم کب ہوگا؟ جب اسلامک سسٹم آئے گا تو پھر انشاءاللہ پھر اسی طرح کا سسٹم ہوا کرے گا۔
تو ہم تمام افراد کو، تمام مسلمانوں کو اسی لیے محنت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ بوری رکھی ہے گندم کی۔ آپ نے گندم کی بوری میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو گیلی گندم معلوم ہوئی۔ جب گیلی گندم معلوم ہوئی تو آپ نے مالک کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ گزشتہ شب بارش ہو چکی تھی، جب بارش ہو گئی تھی تو میری گندم گیلی ہو گئی، تو میں نے یہ کیا کہ گیلی گندم نیچے رکھ دو اور جو سوکھی گندم ہے وہ اوپر رکھ دو، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو وہ گندم کو صحیح سمجھ کر لے لیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تاریخی کلمات ہیں ہمارے لیے یاد رکھنے کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حضور نے اس وقت ہمیں منع فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ نہیں دینا، بلکہ دھوکہ دینا مسلمان کو تو کجا، اسلام نے ہمیں کافر کو بھی دھوکہ دینے سے ان معاملات میں منع کیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا بہترین نظام۔ اب آپ کے سامنے بنیادی طور پر یہ بس ہم اپنے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ یہ کچھ آپ کے سامنے کنٹریز کے نیم لکھے ہیں اور اس کے آگے پرسنٹیج بھی لکھی ہے۔ پرسنٹیج یہ لکھی ہے کہ کس ملک میں کتنا کیپٹلزم رائج ہے، کتنا سوشلزم رائج ہے، اور یہ آپ لوگ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو سلائڈ گروپ میں سینڈ کر دی جائیں گے۔ آخری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو کنٹری ان دی ورلڈ وچ از فلی کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ بٹ مکس۔ In Pakistan, 51.7% economic is capitalist, as well as some features of capitalism and Islamic economic system. پاکستان میں تقریباً 51.7% جو معیشت کا نظام ہے وہ کیپٹلزم ہے۔ بعض اس میں سوشلزم کے بھی فیچرز ہیں، بعض اس میں اسلامک بھی فیچرز ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اسلامی قوانین کا اعلان ہوتا رہتا ہے، مختلف ہم دیکھیں جو ہمارے کانٹیننٹ 1973 کا بھی، اس میں کافی سارے شیخ ایسی ہیں کہ اسلام کے اکارڈنگ ہے، تو تھوڑے بہت فیچر اسلام کے بھی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ ڈفرینس ہے کہ دونوں مین میڈ اکنامک سسٹم اور اسلامی اکنامک سسٹم، ان میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے، یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اتنا مشکل ہے نہیں، وہی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہیں۔ دونوں کے آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں؟ جو مین میڈ اکنامک سسٹم ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی سسٹم ہیں وہ مین میڈ اکنامک سسٹم ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بس نفع کمانا زیادہ سے زیادہ۔ اسلام کا کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا ہوتا ہے عدل و انصاف کو پروان چڑھانا۔ اب یہ جو 5 آپ کے سامنے بیسک آبجیکٹو آف شریعہ رکھے ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ یہ کیسے آبجیکٹو ہیں کہ آپ اسلام کا کوئی بھی معاملہ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی فیچر لے لیں، ان 5 میں سے کسی نہ کسی ایک کے تحت آئے گا۔ یعنی کوئی بھی آپ سسٹم لے لیں، یا تو اس میں آپ کے فیتھ یعنی دین کی حفاظت ہوگی، یا تو مال کی حفاظت ہوگی، یا نسل کی حفاظت ہوگی، یا عقل کی حفاظت ہوگی، یا پھر آپ کے نفس یعنی آپ کی ہیومن سیلف کی حفاظت ہوگی۔ تو بنیادی طور پر اسلام اسلام کا کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے ان 5 کے تحت ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اسلام نے چوری کرنے سے منع کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ مال کی حفاظت۔ اسلام نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، دین کی حفاظت۔ اسلام نے ہمیں گویا کہ زنا سے منع کیا، وجہ کیا ہے؟ انسان کے نسب کی حفاظت۔ اسلام نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا، وجہ کیا ہے؟ انسان کی عقل کی حفاظت۔ اسی طرح اسلام ہمیں خودکشی سے منع کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت، جسے ہم کہتے ہیں انسان کے ہیومن سیلف یعنی نفس کی حفاظت۔ تو اسلامی جو سسٹم ہے وہ بھی ان 5 کے تحت ہی گردش کرتا ہے اور گھومتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہاں تک ہمارا جو سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے تحت اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں، کچھ کوشچنز ہوں، تو آپ لوگ گروپ میں اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اور آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس کورس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آگے شیئر کریں، کیونکہ اس کورس کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک رسمی طور پر ہم نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا۔ ہمارا مقصد اس میں یہی تھا کہ ایک ایسا سسٹم بیان کریں کہ جس سے ہمیں ہماری سوسائٹی کو الگ سے فائدہ ہو۔ یعنی ایک تو سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ ہم کورسز کرواتے ہیں، ان تمام کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا ہٹ کر کورس لے کر آنا کہ جس کی بنیادی طور پر ضرورت ہے، لوگوں کو جس سے روشناس کرانا ضروری ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام احباب کو زیادہ خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنا ایک قیمتی لمحات نکال کر ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا۔
تو وما علینا الا البلاغ المبین.